جس کی کنڈے کی نیاز کرتے ہو نا وہ امام جعفر صادق. صرف کنڈا یاد ہے, جعفر صادق بھول گئے. پیٹ کی آگ اتنی لگی ہوئی ہے کہ سب کھانا پینا یاد ہے, حقیقتیں بھول گئے, رسومات میں الجھ گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈا بند کرو, جو کنڈا بند کرے اس کے منہ پہ مٹی. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. کون؟ امام جعفر صادق. کتنا بڑا سید کہ غوث پاک اور غریب نواز کے باپوں کا بھی باپ ہے. ہاں, اور جب کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اپنے مرید کا پبلک میں سے جو مصافحہ کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر, اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے بخش دیا تو اللہ سے تو میری سفارش کرنا, اللہ سے کہنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش. اللہ آتی ہے نا بات. اس سب سے بڑے سید کو جو غوث پاک اور غریب نواز کا بھی باپوں کا باپ ہے, اس سید کو کہتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق. سبحان اللہ. اتنا بڑا سید ہے, اتنا بڑا سید ہے سنیو, جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے. جس کی جوتی سیدھی کرنے والا امام اعظم ہو وہ جعفر صادق کتنا بڑا ہوگا نا, کتنا بڑا آقا ہوگا, کتنا بڑا امام ہوگا. جس کی کنڈے کی نیاز کرتے ہو نا وہ امام جعفر صادق. صرف کنڈا یاد ہے, جعفر صادق بھول گئے. پیٹ کی آگ اتنی لگی ہوئی ہے کہ سب کھانا پینا یاد ہے, حقیقتیں بھول گئے, رسومات میں الجھ گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈا بند کرو, جو کنڈا بند کرے اس کے منہ پہ مٹی. ہم تو لڑتے رہے نا کنڈوں کے لیے, 11ویں کے لیے 12ویں لڑتے رہیں گے, لیکن ادھر آپ کی بھی خبر لیں گے. اگر آپ سوتے رہو گے تو آپ کو بھی جگائیں گے, کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے جہاں بد مذہبوں کا رد کیا, جہاں فرمایا ان کو سلام نہیں کر سکتے, ان سے رشتہ داری نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتے, تو وہاں یہ بھی کہا کہ بے نمازی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے. ہاں, اگر وہابی کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے نا حضور نے, تو حضور نے بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. با مسلمان اللہ اللہ, با برہمن رام رام, ایسا نہیں چلے گا. پورے دین پہ عمل کرو, پورے مسلک پہ عمل کرو. فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھا کر, جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے. بے نمازی پہ لعنت برستی ہے, بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نشہ کرے وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ, وہ بھوکا ہو تو اس کو کھانا مت کھلاؤ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو چلے میں بات پوری کر دوں, بات نکلتی جا رہی, میں نے تو کہا تھا بات تک ختم ہو گئی. ایک بات نکل آئی درد دل کے طور پہ, امام جعفر صادق. کتنے بڑی ہستی امام جعفر صادق. اب سننا, اب غور کرنا. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے, مصافحہ, توجہ ہے سب کی, یہ بات آخری ہے, اسی بات پوری ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ بات قبول ہو جائے, میری آپ کی نجات انشاءاللہ. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. کون؟ امام جعفر صادق. کتنا بڑا سید کہ غوث پاک اور غریب نواز کے باپوں کا بھی باپ ہے. ہاں, اور جب کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اپنے مرید کا پبلک میں سے جو مصافحہ کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر, اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے بخش دیا تو اللہ سے تو میری سفارش کرنا, اللہ سے کہنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش. اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے. دلبر بھائی کیا بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق. اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے, مگر جنت کا وعدہ سب سے نہیں کیا. روزی سب کو دے گا مگر جنت سب کو دے گا, یہ وعدہ نہیں. کیا بڑی بات. حتیٰ کہ نبی کے بیٹے سے بھی وعدہ نہیں کیا کہ میں تجھے بھی جنت دوں گا. بس اتنی بات ہے. اگر نبی کا بیٹا اللہ کو راضی کر سکا تو جنت میں, اور نبی کا بیٹا اللہ کو راضی نہ کر سکا تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. میرے بھائیوں میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ جب وہ اللہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے, میری بہنوں میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ اگر نبی کی بیوی
خدا کو راضی کرنے میں ناکام رہی تو نبی کی بیوی کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں۔ ہم کون ہیں بھائی؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، نبی کا بیٹا خدا کو راضی کرنے میں ناکام ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ اور اگر کتا اپنی ادا سے خدا کو راضی کر لے تو کتے کو بھی جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں۔ دیکھ رہے کہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور کہاں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہے۔ اور پتا چلا اللہ کو جو راضی کر لے آخرت اسی کی ہے۔ امام جعفر صادق کو یہی بات تڑپا رہی ہے، حالانکہ قیامت کے دن کسی کا نسب کام آئے نہ آئے، ہمارے نبی کا نسب کام آئے گا۔ بے شک بے شک بے شک، یہ اور لوگوں کے نسب کی بات ہے، لیکن خاتم النبیین کا نسب یہ ہے، کلا نسب و سبب ينقطع الا نسبی و سببی۔ آقا فرماتے ہر نسب ختم ہو جائے گا لیکن محمد الرسول اللہ کا نسب قیامت کے دن کام آئے گا۔ حضور کے نسب پر کوئی انگلی نہ اٹھانا، لیکن بات تو بات ہے نا۔ امام جعفر صادق، امام اعظم کے بھی امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کیا کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں کیا، روزی کا وعدہ سب کو روزی دے گا، مومن کو بھی دے گا، کافر کو بھی دے گا، وفادار کو بھی دے گا، غدار، لیکن جنت کا وعدہ سب کسی کے ساتھ چند لوگ ہیں خوش نصیب جن کے نام لے کے جنت کی بشارتیں دے دی گئی، ان کے ساتھ وعدہ ہے، باقی اور ایک بات یاد آئی اس میں ایڈ کر دوں 1 منٹ میں، جن کو رسول اللہ نے جنت کا وعدہ دیا وہ لوگ بھی روتے تھے۔ حضرت عمر، ان کو حضور نے وعدہ دیا کہ تو جنت میں جائے گا، حضور نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، پھر اس کے بعد اور لوگوں کو، امام حسن کا جنتی جوانوں کا سردار، امام حسین کا جنتی جوانوں کا سردار، سیدہ فاطمہ کا جنتی عورتوں کی سردار، ایسے کچھ لوگ ہیں، ایک بڑی فہرست بن جاتی اس میں۔ لیکن حضرت عمر پھر بھی روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رونے کا نشان چہرے پہ پڑ گیا تھا، روتے روتے لوگ کہتے تھے حضور نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی۔ فکر دیکھو، اہل منبر کی بھی توجہ، فکر دیکھو، فکر دیکھو۔ لوگوں نے کہا عمر اب روتے کیوں جب نبی نے تمہیں جنتی کہہ دیا تو تم تو جنتی ہو۔ اب کیا کہتے بتائیں، جنتی کہاں ہے نا، لیکن یہ تھوڑی کہا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ توجہ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، نبی نے یہ کہا کہ جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں جانا تو یقینی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو اللہ اللہ اللہ، دیکھ رہے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت میں تو ڈالے گا لیکن اگر ایک لمحہ بھی جہنم سے گزار دے تو میرا بنے گا کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے؟ اور وہ بے نمازی جس کے لیے حضور فرمائے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ 7000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ 7000 سال۔ فاروق اعظم ایک لمحہ جہنم سے ڈر رہے ہیں اور یہاں 7,000 سال روزانہ ایک ایک نماز پر جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ہنس رہے، گا رہے، کھیل رہے، کود رہے، کہے لگا رہے۔ حضور کی بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ سب کی بات پہ یقین کرتے، اپنے نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے، اور اگر یقین کرتے ہو تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ 7000 سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ جہنم۔ کچھ تو سوچو میرے بھائی، نبی کی بات پہ کچھ تو یقین کرو تو بات ختم ہو رہی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق کہتے ہیں اپنے مریدوں سے، ملنے والوں سے، چاہنے والوں سے ہاتھ پکڑ لے، اگر تیری بخشش ہوگی نا، تیری بخشش ہوگی تو تو اللہ سے کہہ دینا، کیا کہے گا کہ جعفر صادق کی مغفرت کر دے، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں اللہ سے تیری سفارش کروں گا، یہ کہتے تھے۔ کہے گا اب لوگوں کا جواب، بس دلبر بھائی مولانا صادق اور یہ علماء کرام کا بھی جواب یہی ہوگا کسی سید کے ساتھ۔ تو لوگوں کو جب امام جعفر صادق کہتے تھے کہ تو میری سفارش کرنا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اگر تیری مغفرت ہوگی تو میری سفارش کرنا، تو لوگ جواب کیا دیتے تھے؟ حضرت آپ تو آل رسول ہو، آپ تو ظاہر سی بات ہے جواب تو یہی ہوگا، اتنے بڑے گھرانے کے نبی، آپ کے نانا علی، آپ کے دادا حسن حسین، آپ کے جد، آپ تو سید آل رسول ہیں، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ آپ کے نانا شافعی یوم النشور ہے۔ تو پتہ ہے امام جعفر صادق کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں،
غور کیجئے امام جعفر صادق جیسے لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، اور ہم جیسے لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ پاک رہتے ہیں، نہ وضو سے رہتے ہیں، نہ غسل آتا ہے، کچھ نہیں آتا، اور ہم لوگ ایک دم بالکل بہت گھمنڈ میں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اس لیے اللہ سے ڈرو میرے بھائی، جنت ایسے ملائی کی طرح نہیں ہے، جنت ایسے سستی نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، فاسقوں کے لیے جہنم ہے۔ آئیے میں جاتے جاتے امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کر لوں۔ اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، امام جعفر صادق اپنے ماننے والوں سے کہتے تھے اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے۔ ایک بات کہوں، اتنے بڑے سب عاشق رسول ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی اللہ مغفرت کرے گا؟ یقیناً آپ کی مغفرت تو ہوگی انشاءاللہ ضرور۔ تو کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج کہ اگر قیامت کے دن اللہ آپ کو بخش دے تو آپ میری سفارش کرو گے، مجھے بھولو گے نہیں؟ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ بولو وعدہ کرو، وعدہ کرتے ہیں؟ اے دیوانہ، وعدہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر کے رکھیں، بولو بھائی اگر اللہ آپ کو بخش دے گا آپ مجھے یاد رکھو گے کہ اللہ ہمارے اس خادم امین القادری کو بھی بخش دے۔ ممبر والوں سے بھی ذرا گزارش ہے کہ آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کو گواہ بنا دیں۔ بولو بھائی سب لوگ وعدہ کرتے ہو؟ یہ وعدہ بھولیے گا مت۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، آمین، ہماری بھی مغفرت کرے، آمین، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین، ثم آمین، ایمان پہ خاتمے کی بہت فکر کرو، ثم آمین، بہت فکر کرو ایمان۔ سرکار غوث اعظم رویا کرتے تھے عید کے دن، کسی نے کہا عید کے دن کیوں روتے ہیں تو فرماتے ہیں عید تو میری اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور غوث پاک کہتے ہیں جو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ بھائی دین کھیل تماشا نہیں ہے، کہانی قصہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان عقیدے کی حفاظت کرتے رہو۔ اہل سنت و جماعت جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں اس پر قائم رہو۔ یہ مسلک اعلی حضرت فکر رضا تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، جتنی طاقت نعرے پہ لگاتے ہو اتنی طاقت عمل پہ لگاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔